الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من اخیار خلق اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان صرف خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قابل صد احترام امیر ملت اسلامیہ، مقرر بے بدل حضرت مولانا جعفر پاشا صاحب دامت برکاتہم، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رشادی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مقبول ندوی صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا عبد الحادی صاحب قاسمی زیدہ مجدہم، اور حضرت مولانا حامد ندوی صاحب زیدہ مجدہم، شہر جگہ پیٹ کے علماء کرام، حفاظ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، آج کا یہ لمحہ ہمارے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کہ جگہ پیٹ کی جامع مسجد کے ممبر و محراب پر علماء کرام کی ایک کہکشاں جگمگا رہی ہے، جیسے آسمان ستاروں سے چمکتا ہے، جگہ پیٹ کی جامع مسجد کے ممبر و محراب علماء، ائمہ اور مقررین سے جگمگا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، وقت قلیل ہے، راستہ طویل ہے، میں تو علیل ہوں۔ وقت قلیل ہے، راستہ طویل ہے، میں تو علیل ہوں، رب جلیل ہے۔ اس وقت میں مختصر وقت کے ساتھ مختصر کلمات کے لیے مجھے یہاں ٹھہرایا گیا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج کا یہ جلسہ سیرت خاتم النبیین بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی شان و شوکت کا حامل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور یہ امت ساری امتوں کی سردار، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور پیارے آقا کی سیرت دونوں بھی اہمیت کے حامل ہے۔ پیارے آقا کی صورت کو لوگ چاند جیسا سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟
چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ان چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ ارے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو چاند سے کیا تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یہ چاند ہمارے آقا کے نقش پا کے برابر بھی نہیں ہے۔ سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن رسالت پہ 4 چاند۔ سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن رسالت پہ 4 چاند۔ وہ آسماں کا چاند یہ آقا کے نقش پا، وہ آسماں کا چاند یہ آقا کے نقش پا، ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے 1000 چاند۔ میں امیر ملت اسلامیہ کی دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ سرکار کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن رسالت پہ 4 چاند۔ وہ آسماں کا چاند یہ آقا کے نقش پا، ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے 1000 چاند۔ میرے دوستو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال اور سیرت بھی بے مثال ہے۔ میں آقا کی سیرت کے کون سے گوشے کے اوپر روشنی ڈالوں؟ روشنی میں کیا ڈالوں؟ میرے آقا کی سیرت ہم پر روشنی ڈال رہی ہے۔ مائم مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میرے دوستو، سرکار کے اوپر ہم کیا روشنی ڈالیں؟ سرکار کی صورت اور سیرت پر ہم کیا روشنی ڈالیں؟ سرکار کی صورت اور سیرت ہمیں روشنی دی رہی ہے، اور اس روشنی میں ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ اور ہم مٹی سے بنائے گئے، سارے انسان مٹی سے بنائے گئے۔ میرے آقا 8 چیزوں سے بنائے گئے۔ میرے آقا کو سب سے پہلے اللہ پاک نے مدینہ منورہ کی مبارک مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل کو بھیج کر مدینہ منورہ کی مبارک مٹی منگائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت کی خوشبو لاؤ۔ پھر فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت سے زعفران لاؤ۔ پھر فرمایا کہ جاؤ جبریل جنت سے جنت کا کافور لے کر آؤ۔ پھر فرمایا کہ جبریل امین جاؤ اور جنت سے سنبل، جنت کا گھاس اور جنت کا پودا لے کر آؤ۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت کی مشہور نہروں میں سے ایک مشہور نہر معین کے پاس سے پانی لاؤ۔ قرآن کہتا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ میرے دوستو، معین کا پانی منگایا گیا۔ پھر فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت کے اندر سلسبیل ایک نہر ہے، اس نہر کا پانی لے کر آؤ۔ پھر فرمایا کہ جبریل جاؤ جنت کے اندر ایک مشہور نہر ہے رحیق، اس رحیق کا پانی لاؤ۔ وہ رحیق ایسی ہے کہ وہاں ٹھہر کر جنتی اگر پانی پینا سمجھے تو پانی ہو جائے، دودھ پینا سمجھے تو دودھ ہو جائے، شہد پینا سمجھے تو شہد ہو جائے، شراب پینا سمجھے تو شراب ہو جائے۔ ان 8 چیزوں سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف فرمائی۔ میرے دوستو، دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں گندگی ساتھ لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو گندگی کے بغیر پاکی کے ساتھ تشریف لائے۔ پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کے جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں وہ جو ہے اپنی ماں کے انتڑی سے لگے ہوئے آتے ہیں کہ آنے کے بعد انتڑی کاٹی جاتی ہے۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو انتڑی کے کٹے ہوئے حالت میں تشریف لائے، ناف کی کٹی ہوئی حالت میں تشریف لائے۔ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں وہ جو ہے ختنے کے بغیر آتے ہیں، میرے آقا ختنہ کے ہوئے تشریف لائے۔ میرے آقا کے تشریف لانے کے بعد
دائی حضرت شفا بنت حرب پریشان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ پریشان ہیں کہ کیسا بچہ ہے، کیسا نور والا ہے، کیسے چاند جیسی صورت ہے۔ میرے دوستو، ماں پریشان، دائی پریشان، یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ چھت کے اندر سے ایک سوراخ پڑا اور دھند سی چھا گئی، دیکھا گیا کہ آسمان چمک رہے ہیں، ساری کائنات چمک رہی ہے۔ وہ بچہ دائی کے ہاتھ سے، ماں کے ہاتھ سے الگ ہو کر اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر، اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر، اپنے پیروں کو زمین پر ٹیک کر سجدے کی حالت میں اللہ سے جو لگا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے امت، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہارے لیے نماز لا رہا ہوں، نماز۔ مجھ سے اگر محبت ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ آج نبی کا چاہنے والا نمازوں سے دور، کہ آج ہی نماز کو آتے نہیں، تمہارا نام سبانی، تمہارا نام ناگور میرا، تمہارا نام عبد الغفور، کیا بھائی نماز کو آتے نہیں؟ کیا کرنا حضرت، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ مسلمان کہتے ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا تو پتہ نہیں، عشاء کو میں نشا میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ مسلمان، میرے دوستو، نبی کی محبت ہے تو نماز کی پابندی ہو، نبی کی محبت ہے تو قرآن سے قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ اگر نبی سے محبت ہے، ذکر کی پابندی ہو، نبی سے اگر محبت ہے، سچی محبت ہے، تو نبی کے اخلاق کی ہماری زندگی میں پابندی ہو۔ میرے دوستو، دنیا میں نبی والے دعوے کرنے والے بہت ہیں، نبی کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دعووں کا آج ماحول نہیں، دعوت کی ضرورت ہے۔ نبی والے اخلاق، نبی والی نماز، نبی والا ذکر، نبی والا لایا ہوا پاک کلام، میرے دوستو، ان تمام کو ہمیں دنیا میں پھیلانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق لے کر آئے۔ ابھی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب، حضرت مولانا مقبول صاحب نبی کے اخلاق پیش کر رہے تھے۔ ان اخلاق کی ہمیں پابندی کی ضرورت ہے، نبی والے اخلاق کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج نبی کا نام لینے والے بہت ہیں، نبی کے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ذکر رسول تو بہت کرنے والے ہیں، فکر رسول کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ نبی کی صورت کے اوپر فدا ہونے والے بہت ہیں، میرے دوستو، نبی کی سیرت پر فدا ہونے والوں کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں دعوے کرنے والے بہت ہیں، اور سب سے زیادہ دعوے کرنے والے پاگل ہوتے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کے سب سے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، میرے دوستو، ہندوستان کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں تشریف لے گئے۔ جہاں جاتے ان کا استقبال ہوتا۔ کالج کو جاتے تو کالج کے بچے کھڑے ہو جاتے، کسی فیکٹری میں جاتے تو فیکٹری کے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے۔ ایک پاگل خانے میں آپ تشریف لے گئے، پورے پاگلوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے پاگل نے سوال کیا، کون ہیں آپ؟ پنڈت کو بہت غصہ آ گیا، وزیر اعظم کو بہت غصہ آ گیا۔ تیش میں آ کر اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت میں پورے ہندوستان کا وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہوں؟ اس پاگل نے کہا، اچھا کیے یہاں آ گئے، میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایسا ہی دعویٰ کرتا تھا۔ کیا کہا؟ اچھا کیے یہاں آ گئے، میں بھی یہاں آنے سے پہلے ایسا ہی دعویٰ کرتا تھا، اب یہاں سے اچھے ہو کر جاؤ گے۔ میرے دوستو، سیرت خاتم النبیین ہے، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، دعوت کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا والے اخلاق، پیارے آقا والے سیرت کو ہمیں دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور خاتم النبیین اس لیے آج کا موضوع رکھا گیا کہ آج نبوت کے اثاثے پر ڈاکے ڈالنے والے دنیا میں بہت پھیل گئے۔ کوئی غلام احمد قادیانی کی شکل میں، کوئی شکیل بن حنیف کی شکل میں، کوئی کسی اور بیوارسی کی شکل میں۔
مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہے. پیارے آقا کے بعد قیامت آ سکتی ہے, کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی میں بھی نبی ہوں, تو ہم کہنا کہ تم جھوٹے ہو. وہ کیسا کی ذرا بتاؤ جی, معجزہ بتاؤ, کرشمے بتاؤ, چمتکارہ بتاؤ. وہ کیسا کی کر کو پوچھنے والا بھی کافر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آ کر دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, تو فوراً کہو کہ تم جھوٹے ہو. کیسا کی بتاؤ کو تو پوچھے تو بھی کافر. انہیں بتاتا تم نے کیا کی چمتکار, تمہیں مان لیتے. انہیں کیا کی بتاتا بھائی, اجلا کی, پیلا کی, لال کی, ہریا کی, تمہیں مان لیتے. کھلم کھلا بول ڈالنا, آبجیکشن یور آنر, تم جھوٹے ہو, یہاں چلے آؤ. میرے دوستو کھلم کھلا کہے. آج کیسے کیسے دعوے کرنے والے ہیں. ایک پاگل خانے کا جو واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے دوستو ایک پاگل خانے کے اندر ایک پاگل خانے کا ذمہ دار گیا. چند پاگل بیٹھ کو ایک پاگل کے اوپر بیعت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بیعت کر رہے ہیں. ایک پاگل سب سے بیعت لے رہا ہے. یہ پاگل دیکھے بھائی کیا بھائی, آؤ میں نبی ہوں, مجھے نبی مانو. آؤ میں نبی ہوں, مجھے نبی مانو. پاگل کے ہاتھ کے اوپر پاگلا 10 20 30 ہاتھا رکھ ڈالے ہے, ہو تمہیں نبی, ہو تمہیں نبی کر کو. پاگل خانے کا ذمہ دار ایک کونے میں دیکھا, ایک پاگل خانے کا ذمہ دار ایک کونے میں دیکھا ہے. کونے میں بیٹھ کو ایک جنا ہے نا بیڑی پھونکتا ہے, سر پھر کر. کیا ہو رے, سب جنے اسے نبی مان لے کہتے. کیا ہو رے, تو جا کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا نہیں اس کے. تو انہیں کونے میں بیٹھ کو بیڑی پینے والا ادھر 30 40 ہاتھا رکھ کو جو بیعت کا سلسلہ چلتا ہے ادھر اشارہ کر کو بولتا ہے انہیں پاگل ہے, انہیں پاگل. کیا ہو بھائی, اسے پاگل بولتا ہے. ارے میں اسے خدا بنا کو بھیجا نہیں, ارے میں اسے نبی بنا کو بھیجا نہیں. انہیں کیسا نبوت کا دعویٰ کرتا. کیا مطلب اس کا, کہ انہیں نبی ہونے کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ پاگلوں کا ہے, تو اس کا بڑا سردار انہیں خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. میرے دوستو سیرت خاتم النبیین کے اندر آپ جو تشریف لائے ہیں, یہ پیغام لے کر جائیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے, کوئی اور نبی آنے والا نہیں. یہ ساری باتوں پہ عمل کریں گے نا بھائی. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. میرے دوستو بات بڑی لمبی ہو گئی. ہندوستان کے اندر بات لمبی کرنے کی ہم کو بیماری ہے. ایک انگریز جو ہے ہندوستان میں آیا اور بات جو ہے بڑی اسپیچ کو سن کر کہنے لگا کہ انڈینس لوگوں کو بڑی بات لمبی کرنے کی عادت ہے. کئی کو بھائی کرو دیکھو 1.5 گھنٹے سے بولتے ہیں لوگ. ارے یہ سن کو تمہیں بات لمبی ہو گئی سمجھتے. ارے نہیں میاں, یہ تو مائک ٹیسٹنگ تھی, اصل بیان اب شروع ہوتا. کیا ہوتا؟ اصل بیان اب شروع ہوتا. میرے دوستو ہم لوگ ابھی تک مائک ٹیسٹنگ کر رہے تھے. اب انشاءاللہ اصل بیان امیر ملت اسلامیہ کا ہوگا. حضرت مولانا عاقل اسامی صاحب کے جو ہے لائق بات کے لائق فیضن اور امیر ملت اسلامیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ کا خطاب مستطاب ہوگا. اللہ آپ کے جو ہے نیک باتوں سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.